بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دورہ معارف الحدیث کا دوسرا بیچ ہے، اور یہ فقط اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے پہلے بیچ میں بھی الحمدللہ مستقل مزاجی سے اور اللہ کی توفیق سے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دی۔ اور اب یہ دوسرا بیچ ہے جس میں آپ تمام طالبات کا انتخاب ہوا اور آپ طالبات نے اس میں شمولیت کا اظہار کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت، قبولیت اور آپ کے لیے اس راستے میں آسانی بھی فرمائے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے آشنا ہونا دور حاضر میں بہت 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 بڑا اللہ کا کرم ہے، کیونکہ ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہی ہمارے لیے ایک کونا، ایک کہف کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم ایک گوشے میں کچھ وقت کے لیے بیٹھ جائیں اور اس گوشے میں فقط اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پڑھنے کے، اور ہمارے پاس کوئی اور دوسری مصروفیت نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں یا اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور زندگی کے ہر موڑ میں ہم ان کے محتاج ہیں، اور ہم ہمارے بعد میں آنے والے اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ سب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے محتاج رہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک اسوہ ہے اور ایک سٹینڈرڈ ہے، جس سٹینڈرڈ کو اللہ نے مقرر کیا اسوہ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتنی لگن نصیب فرمائے کہ ہمیں چین نہ آئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے یا سیکھے یا سکھائے بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اعتبار سے آسانی فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہر اعتبار سے ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ اور مبارک کی مستحق ہیں آپ تمام طالبات جنہوں نے اپنی گناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور قرآن و حدیث کو سننے کے لیے یہاں بیٹھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سننا واقعتاً یہ فقط اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کا کرم ہی ہے، اور آپ تمام طالبات اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی سلیکشن ہے۔ تو یہ دور حاضر میں ہم جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہیں اتنا ہی ہم اپنے ایمان کو ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ حضور کی زندگی سے واقف ہونے کے بعد عمل کی توفیق یہ نور علی نور ہے، اور یہ فقط اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان کرم والے لوگوں میں شامل فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کما حق ہو فیض حاصل کرتے ہیں اور اسے زمانے میں پہنچاتے بھی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک گوشہ ہے معارف الحدیث، یعنی معارف کا مطلب ہوتا ہے پہچان، الحدیث حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے راستہ آسان فرمائے، اور آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس کورس کی، اس حدیث کی اہمیت کو اور قدر کو اپنے دلوں میں بٹھاتے ہوئے پھر اس میدان میں اتریے، اور
اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گہما گہمی کے دور میں جہاں ہمارے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھنے کا ذریعہ یہ کورس بنا، وہیں ہی ایک کچھ ہمارے اندر، ہمارے نفس کے اندر جو معاملات ہیں، جو کمیاں ہیں، اس میں ایک کمی یہ بھی ہے کہ اس آن لائن کی دنیا میں ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس میں اگر تھوڑی سی بھی رغبت رکھیں تو ہم اس میں شمولیت کا اظہار کر لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جو تشنگان علم ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ ایک طرح سے احسن قدم ہے، وہیں کچھ سوچنے کی بھی ذریعہ ہے کہ یہاں سوچنے کا بھی موقع ہے کہ کیا ہم اس چیز کا حق ادا کر سکیں گے، کیونکہ ایک بھرمار ہے ہمارے سامنے، آپشن بہت ساری ہیں کہ یہ کر لیں یا یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن ہم جب کسی بھی میدان میں اترتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ اتریں کہ اللہ ہمیں اس میں آسانی بھی فرمائے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ آسان بھی فرمائے، اور ہم کہیں نا قدروں میں شامل نہ ہو جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ سب سے کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ہم نے کچھ اس طرح کے معاملات دیکھے تو ہمارے لیے اچھا تو بہت ہے کہ ہم کسی بھی کورس میں جڑ جائیں، لیکن اس میں سب سے پہلے ابتداً اپنی زندگی کے اندر یہ چیز ڈال لیں کہ ہر معاملے میں مشورہ اللہ سے، اللہم اغفر لی واختر لی، مشورہ اللہ سے کریں، استخارہ کریں، اللہ سے طلب کریں درستگی۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو استخارہ کرتا ہے اپنی زندگی کے ہر معاملات میں، اللہ رب العزت اسے کبھی بھی رسوا نہیں فرماتے۔ ہماری امہات المومنین کا یہ رویہ تھا، اللہ کے ساتھ ایک معاملہ تھا کہ ہر معاملے میں وہ ضرور اللہ سے مدد طلب فرما لیتی تھی، اللہ سے مشورہ کر لیتی تھی۔ تو ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرنا یہ ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے گھر کا چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ ہو یا آپ کے معاملات میں وہ بڑے سے بڑا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے نجی معاملات ہی ہوں، آپ ہر لمحے اٹھنے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت توجہ الی اللہ کیا کریں۔ اسی میں آپ کا یہ دورہ معارف الحدیث بھی ہے کہ آپ اس میں اللہ سے استخارہ کریں اور اللہ سے دعا فرمائیں، اور یقیناً یہ اللہ سے مشورہ ایسا ہے جس میں واضح بات ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، لیکن اللہ سے آسانیوں کی درخواست کریں، اللہ سے آسانیاں مانگیں اور قدردانی کی بس درخواست کریں، کیونکہ ہمارے اندر یہ ایک کمی ہے کہ ہم ناقدری کر جاتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے لیکن کر جاتے ہیں۔ تو اب کوشش کرنی ہے کہ ہماری وہ بہنیں جو ہمارے ساتھ پچھلے کورس میں بھی شامل رہی لیکن وہ مکمل نہ کر سکی اور وہ اس ہمارے دوسرے بیچ میں جڑی ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب کا یہ معاملہ ہمارے لیے آسان کر دیں، ورنہ منزل کا مل جانا یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی فرمایا نا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی۔ تو ہمارے جب ہمارے اقدام اس رستے میں آ گئے تو بس پھر منزل کی ہوس نہیں ہے، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ تو یہاں عین منزل یہی ہے کہ تھکن سے چور ہو جانا۔ ہم اپنے ذاتی معاملات میں تھکتے ہیں، گھر کے کاموں میں تھکتے ہیں، اولاد کو سمجھا کے تھکتے ہیں، گھر والوں کو منا کے تھکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھک جائیں تو یہ باعث سے برکت ہے، اور یہی تھکنا اصل میں راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے میں تھکائیں جو اللہ کے ہاں بھی قبول ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ زندگی تو نہیں ہے لیکن آخرت کی زندگی۔ تو زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہیں دائمی آرام ہے، وہیں دائمی سکون ہے۔ یہ ہم دنیا میں راحت کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ایک اس کا چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اس فتنوں کے دور میں، گہما گہمی کے دور میں اپنے آپ کو ایک کچھ وقت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے کی طرف مشغول کر لیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم جو پڑھیں اس میں فقط ہماری جو رضا ہے، ہماری جو کوشش ہو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی ہو۔ اللہ اس کورس کی برکت سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آنکھوں کا نور بنائے، سینے کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں بنائے، اور واقعتاً ہم ان فرامین کو پڑھیں، انہیں سنیں، اپنی ایمان کو جلا بخشیں، دوسروں میں پھیلانے والیاں بن جائیں، اور کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں واقعتاً ہمارے روحوں میں اتریں۔
ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتی، لیکن لمحہ لمحہ کوشش ضرور کریں کہ ہم حق ادا کرنے والیاں بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ لوگ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ آسان بھی فرمائے، ہمیں استقامت بھی دے، ہمارے لیے آسانیاں بھی فرمائے، اور ہمیں مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں تک پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، معارف کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ ہم اس میں پڑھیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی معرفت، پہچان، سمجھ، فہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق کیا فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے متعلق کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے متعلق کیا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں فتنوں کے متعلق کیا پیشنگوئی فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام ارشادات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے فرمائے، انہیں ہم آج کی نظر میں کیسے دیکھ رہی ہیں، اور کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ میں نہیں چاہتی، میری تو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے جتنے بھی الفاظ نکلے میں اسے سنوں۔ ایک محبت ہے، ایک اشتیاق ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں آقا کی کوئی بھی حدیث ہو تو وہ ہم سے رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ اس بات میں حدیث کے لفظ میں اتنی زیادہ میری اور ہر مسلمان کی، آپ سب کی اتنی رغبت رکھی ہوئی ہے کہ جہاں بھی لکھا ہوا آئے حدیث تو دل کرتا ہے کہ اس کو سنیں۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو واقعتاً یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ایک محبت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو معارف الحدیث میں ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے، اور حدیث کا جو سبق ہے اس کے کچھ اصول ہیں، آداب طالب علم کے لیے، یعنی طالب علم کے لیے کچھ آداب ہیں، آداب محدث بھی ہوتے ہیں، یعنی پڑھانے والے، حدیث بیان کرنے والے کے لیے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس طرح حدیث کو سننے والوں کے لیے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آن لائن کی دنیا ایک بہت وسیع دنیا ہے، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جس میں وہ والا ماحول نہیں ملتا جو ہمیں جامعات میں تپائیوں پہ بیٹھ کے اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے تپائیاں رکھ کے اور یہ ساری چیزیں، اس میں جو جامعہ کا ماحول ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، آن لائن کا ماحول اور ہے، آن لائن کی دنیا اور ہے، آن سائٹ کی دنیا اور ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کر لیں، اپنا ماحول ایسا بنا لیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، تو پھر ہمیں اس میں بھی فیض مل سکتا ہے۔ اللہ تو طلبوں انسان کی طلب پہ نوازتے ہیں، اپنی طلب ایسی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طلب پر بھی اپنی شایان شان نوازے۔ تو حدیث جب پڑھنی ہے تو اس کے کچھ اصول، کچھ آداب ہیں۔ ہم ان آداب پر تو نہیں پورا اتر سکتے جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے میں اپنائے، لیکن ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں، اللہ سے اس طلب کو مانگ سکتے ہیں، اللہ ان میں سے ایک رمق بھی ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے وہ وارے نیارے ہو جائیں۔ تو اس لیے اپنے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہوئے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جو حدیث رسول کے شایانہ شان ہوں۔ باوضو ہو کے بیٹھا کریں، پاک صاف جگہ پہ بیٹھا کریں، خوشبو لگا کے بیٹھا کریں، پاک صاف کپڑوں کے ساتھ بیٹھا کریں، یکسوئی مانگا کریں اللہ سے، یہ بہت ضروری ہے۔ ذہن کا منتشر ہونا سبق میں ہمیں اس طرح کا فائدہ نہیں دے سکتا جس طرح کے ہونا چاہیے۔ جب ہمارا ذہن منتشر ہوگا، ہماری افکار منتشر ہوں گی، ہماری سوچیں منتشر ہوں گی، تو ہمیں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے وہ فیض مل سکتا ہے۔ تو ہم اپنی سوچ کو اس وقت زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جائیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے حدیث کو پڑھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ، فرامین یا ملفوظات ارشاد فرمائے، ہم اس زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں فیض بھی ملے گا۔ تو یہ بھی بات ہو گئی کہ ہم نے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ایک طرح سے مجلس ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی مجلس ہے۔ اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس جو کلاس کا ٹائم ہوگا اس میں ہم اکثر جو ہے وہ درود پاک ہی پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم یہ الفاظ بولیں گے تو آپ سب بھی درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب ہمارا درود پڑھا جاتا ہے تو وہ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے،
اور حالت کے ساتھ فلاں بنت فلاں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. سوچیں کہ اگر اس وقت ہماری ایک خشوع و خضوع والی کیفیت ہوگی تو اس کا کس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ راحت کا سبب بنے گی. تو انشاءاللہ یہ بھی کریں گے ہم. تیسری بات، نیت میں اخلاص بہت ضروری ہے. میری نیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھانے کی، پڑھنے کی، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی اور تجدید ایمان کرنے کی ہے. آپ کی بھی نیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے کی، سننے کی، ان کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہے. ہم اگر اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اخلاص کی نیت کر لیں گے، فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی نیت کر لیں گے، تو یہ ہمارے لیے مزید خیر و برکت کا سبب ہوگا. کیونکہ دور حاضر میں نیت کا اخلاص مفقود ہے، تقریباً نیتوں میں فتور آ جاتا ہے. اس لیے تجدید نیت اور تجدید ایمان دونوں بہت زیادہ ضروری ہو چکے ہیں. ہم تجدید ایمان بھی کیا کریں گے انشاءاللہ، اور تجدید نیت بھی. یہ تین چیزیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ تعارف کر دیتی ہوں آپ کی کتاب معارف الحدیث کا. جو ہماری پہلا طریقہ یہ رہا تھا کہ ہم معارف الحدیث، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہم نے مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کی، ہم نے اس کتاب کا تعارف اور ٹائٹل طالبات کو دے دیا تھا. جن طالبات نے کیا مکمل، انہوں نے اس کو منگوا لیا تھا اور اپنے گھروں میں رکھی. تو لیکن جو اس کی پی ڈی ایف فارم میں ہمارے پاس موجود تھی وہ بہت زیادہ پرانی ہے، اس لیے اس میں بعض جگہوں پہ الفاظ واضح نہیں ہے، نظر نہیں آ رہے. تو میں اگر اسکرین شیئر کرتی تھی تو بہت ساری جگہوں پہ الفاظ واضح نہیں تھے. تو میں نے گروپ میں طالبات سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں معارف الحدیث کے نام سے، وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں. انشاءاللہ پڑھاتے ہوئے میں اسکرین شیئر کروں گی اور آپ کے سامنے ساری کتاب کا تعارف بھی آ جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ کتاب بھی چلتی رہے گی اور آپ تمام طالبات کو پڑھنے میں بھی یکسوئی برقرار رہے گی، کیونکہ زوم پر ساتھ ساتھ اسکرین شیئر رہے گی. تو میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتی ہوں اور اسی ترتیب کے ساتھ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ اپلیکیشن ہے، میں آپ کو اگر اس کا آئیکن دکھا دوں تو یہ ہے. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کھولی. اس میں جو انہوں نے فہرست بندی کی ہے اس میں کتاب الایمان، کتاب الرقاق، کتاب الاخلاق، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الاذکار والدعوات، کتاب المعاملات والمعاشرت، کتاب المعاملات، کتاب العلم، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کتاب الفتن، علامات قیامت، کتاب المناقب والفضائل. ہماری طالبات نے جو پڑھا اس میں ہم نے کتاب رقاق، کتاب الاخلاق، اور اس کے علاوہ ہم نے کتاب الایمان کی کچھ احادیث، اس کے علاوہ ہم نے کتاب الفتن، علامات قیامت، کتاب المناقب والفضائل. کتاب المناقب والفضائل ہمارا آخری سبق تھا جس کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا تھا. آپ کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہوگی، ہم نے اس دفعہ سلیبس زیادہ رکھا ہے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کو ہم کور بھی کریں. پچھلی دفعہ تقریباً 1000 کے قریب ہم نے احادیث پڑھنے کا ٹارگٹ رکھا تھا، اس میں سے ہم نے اس کو الحمدللہ مکمل بھی کرنے کی کوشش کی. اس دفعہ بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ احادیث پڑھیں گے. ابھی جو آپ کے سامنے اپلیکیشن ہے اس میں دیکھیں کتاب الایمان جو ہے اس میں 140 احادیث ہیں. یہ ہم نے کھول لی اور اس کے یہ عناوین ہیں جو ابھی آپ کے سامنے چل رہے ہوں گے. یہ سارے اس کے مضامین ہیں، عنوان ہیں، قیامت سے متعلق، شفاعت سے متعلق، اور یہ سب ایمان سے متعلق ہی ہیں. اور ایمان میں ہی پھر قیامت پر ایمان اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوں گی، جتنے بھی اس کے جزوی چیزیں ہیں وہ اس میں بیان ہوں گی. تو ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ایمان سے ابتدا کرتے ہیں جتنے بھی محدثین ہیں. جیسے امام بخاری ہیں، انہوں نے بخاری شریف میں بھی کتاب الایمان سے ابتدا کی. یا وحی کا نزول کیسا ہوتا ہے، بدء الوحی کے نام سے، کیف بدء الوحی،
کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو یہ جو کتاب الایمان ہے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور یہ اصل یہی ہے، کیونکہ دور حاضر میں سب سے زیادہ ناقدری ہم اپنے ایمان کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کی، ہمارے بغیر مانگے نصیب ہو گئی ہمیں. ہم نے ایمان مانگا نہیں تھا، ہم تو جدی پشتی ایمانی ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لیے ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں. اگر ہمیں ویسی قربانیاں دینی پڑے جیسے سلف صالحین یا اللہ والوں نے دی اور پھر وہ اس میں آئے، جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ سے ایمان مانگا اور اللہ کی جستجو کی، اللہ کی تلاش کی، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی انہیں، پھر اللہ نے خلیل اللہ بنا لیا، اللہ کے دوست بن گئے، تو وہ قدردان بھی ہوئے. ہمیں چونکہ وراثتاً ایمان ملا ہے، ہمارے والدین ایمان والے سے تھے تو ہم ایمان والے، اس لیے ہم اس میں قدر اس طرح نہیں کرتے ایمان کی جس طرح کی کرنے کا حق ہے. تو ایمان کی معرفت ضروری ہے، اس لیے ہم ایمان سے متعلق تفصیلات بھی پڑھیں گے. حدیث کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا ایک راوی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں راوی، راوی روایت کرنے والے، تو اسے راوی کہتے ہیں. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عن کے بعد جو ہیں وہ راوی ہوتے ہیں کہ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سنا. تو یہاں جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں راوی ہیں. بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے. تو جس شخص نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور خدا و رسول کی رضا جوئی و اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ و رسول ہی کی طرف ہوئی. اس لیے ہم نے تجدید نیت کی، کیونکہ نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت کی تو سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت الی اللہ و رسولہ کا مقرر اجر ملے گا. اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے ایک بات یا دو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض و نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی عند اللہ بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قربانیاں نہیں پہنچتی میرے پاس، یہ کھالیں نہیں پہنچتی میرے پاس، تو انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو فی زمانہ اگر ہم منطبق کریں اس حدیث کو ابھی اپنے معاملات پر، تو ہم میں سے کس کی نیت ہوتی ہے اعمال کی؟ سچ بتاؤں تو ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے تو تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت ہے. عبادت ہماری پہلے عادت ہی بنتی ہے، لیکن اچھی بات ہے پہلے عادت بنے تو بعد میں عبادت تو بنے نا، صرف عادت نہ رہے. ہمارا نقصان کہاں ہوتا ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ عادت تک کی رہتی ہے، یا کبھی کبھی عبادت سے شروع ہو کر عادت بن جاتی ہے. آپ سب اس کا مشاہدہ کرتی بھی ہوں گی، یا بھی اپنا خود محاسبہ کر لیں کہ ہم کچھ چیزیں شروع کرتے ہیں، پہلے ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کی عبادت کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف عادت رہ جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم عادت تن شروع کرتے ہیں لیکن وہ عبادت ہوتی ہیں، عبادت بن جاتی ہیں، وہ اخلاص، وہ روح اس چیز کی حاصل ہو جاتی ہے. تو وہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان فوکس کرتا ہے، اس کا عمل پر بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے اس پہ اپنے عمل پہ اللہ سے یہ بات منوا لینی ہے، اور مجھے اس پر اپنے اخلاص کو ایسا بڑھانا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر ہماری یہ نیتیں ہوں
تو فی زمانہ ہم اپنے معاملات میں بے حد مناسب انداز میں معتدل ہو جائیں، لیکن ہمارے معاملات اس طرح ہیں نہیں. ہم واقعتاً اس زمانے میں عبادتیں بھی عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شروع تو عبادت ہی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر عادت بن جاتی ہے. تو اصل عبادت کی روح کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات ہے کہ ہم جب بھی اکثر اس زمانے میں بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں جو عند اللہ بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم اس میں نیت نہیں کرتے. نیت بہت ضروری ہے. اگر آپ نیت کر لیں نا، اور اچھی نیت کر لیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اس پہ بھی ثواب مل جائے گا چاہے عمل نہ کیا ہو. لیکن چونکہ نیت کر لی ہے تو نیت کا ثواب مل جائے گا. تو نیت بڑی کر لی ہے تو ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرا دھیان تو رہے. اور جب ہم نیت کریں گے نا عمل پر اکثر، تو ہمارا نا اللہ سے دھیان ہٹے گا نہیں. ہمارا اللہ سے دھیان ہٹ جاتا ہے، ہمارا اللہ کی طرف دھیان جاتا ہی کب ہے؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے دھیان ہٹتا ہی نہیں ہے. ہم کیسے اللہ والے جن کا اللہ کی طرف سے دھیان جاتا ہی نہیں ہے؟ ہمارا بہت کم اللہ کی طرف الہی، یعنی جب ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، معاملات مشکل ہو جائیں، کوئی بات کہہ دے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، تب ہم اللہ والے ہو جاتے ہیں یا اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں خود فرمایا یہ حالات آتے ہی اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کو پکارو. ورنہ اللہ کو کیا ہے، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہم کہاں اللہ کی طرف دھیان دیتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمال کا دار و مدار، یعنی اعمال جاندار، یعنی اعمال میں جان تب آتی ہے جب عمل کی نیت ہو. تو اب اس حدیث میں، اب انشاءاللہ ہم جو حدیث پڑھیں گے اس نیت سے پڑھا کریں گے. اس حدیث میں جو چیز آئی ہے میں آپ کے سامنے اس ایک چیز کو بیان کیا کروں گی، اس حدیث کا ثمرہ بیان کیا کروں گی، اس کا نچوڑ. آپ اس کو چاہے پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیں کہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی اور میں نے اس کے مطابق یہ عمل کرنا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم نے عمل میں نیت کرنی ہے، اور دوسری بات سمجھ آئی کہ بڑے سے بڑا عمل بھی بد نیتی پر اس وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ہجرت بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی ہیں، مہاجرین کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ عملی قبول نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا کہ وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اچھا، اگر آپ اس کی تھوڑی سی گہرائیوں میں اترے نا، تو یہ نا شرک ہے ایک طرح سے. سوال ہوگا شرک کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ تھوڑا سا نوٹس کریں تو یہ ہم جب کسی دوسرے کی نیت کرتے ہیں تو وہ دوسرا عزیز ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب وہ دوسرا ہمیں اللہ سے زیادہ عزیز ہو گیا تو ہم نے اس کا دھیان کیا، اللہ کا تو کیا ہی نہیں. تو یہ ایک طرح ہم نے اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک اس کو بڑا بنا دیا. جیسے نیت تو ہجرت میں اللہ کی کرنی چاہیے تھی نا، لیکن عورت کی کر لی. کس کی کر لی؟ عورت کی. تو اس عورت کا مقام اور مرتبہ اللہ سے بڑا کر دیا. عورت کو راضی کر لوں، اللہ راضی ہو یا نہ ہو. اللہ نے فرمایا میں نے یہ عمل ہی قبول نہیں کیا. اور ان الشرک لظلم عظیم او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم. اللہ فرماتے شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے، اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. شرک بہت بڑا جرم ہے، ہم سب شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے اللہ سے کسی اور کو مانگ رہا ہوتا ہے، اور رو رو کے. کبھی ایسا بھی ہو ہم اللہ کے سامنے بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ سے بات کریں اور اللہ سے اللہ کو ہی مانگے، تو اللہ کو اپنے اس بندے پہ کتنا پیار آئے گا. ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور صرف اللہ سے دنیا کو مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں. افسوس کہ ہمارا سٹینڈرڈ اتنا گر چکا ہے کہ ہم دنیا والوں، مطلب دنیا والے ایسے ہو چکے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ حدیث کے کچھ اس طرح ہیں. اس کا پہلا لفظ مجھے مستحضر نہیں ہے، غلط نہ ہو جائے، لیکن عربی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا. پوجا کرنے والا، مالدار اور مال کو مانگنے والا اور مال کا پجاری نامراد ہوا، ہلاک ہوا. تعیسا عبد الدینار، او کما قال اللہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تعیسا کے لفظ ہے، ہلاک ہو گیا.
تو ہمارے بھی ایسے ہی حالات ہیں. ہم اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھے تعلقات، ہم کہتے ہیں فلاں راضی ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں مجھ سے ناراض ہے، میں فلاں کو راضی کر لوں، اور جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا. ہمیں سب سے زیادہ ایزی اللہ معاف فرمائے دین کو ہی لیتے ہیں، اللہ کو ہی لیتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. اور میں یہ جو آپ کو باتیں پڑھا رہی ہوں نا، سمجھا رہی ہوں، میں یہ قطعاً دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ایسی ہوں. میں تو اللہ سے اس نیت سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میرے میں بھی یہ لفظ یا حدیث کے وہ مفاہیم اتارے جو ہونے چاہیے اور ہم نہیں سمجھتے. تو نیتیں بہت ضروری ہیں، اخلاص بہت ضروری ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ گھر میں کچن میں کھڑی ہانڈی بھی بنا رہی ہیں نا، تو یہ نیت کر رہے ہیں جن کو کھلانی ہے اللہ کے بندے ہیں. آپ آپ خواتین ابھی اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے کون ایسا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شوہر کو کھلانی ہے، وہ تھکے ہوئے آئیں گے. بنانی ہے، ساس ناراض ہو جائیں گی. ہمیں یہ کام کرنا ہے فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. اللہ کی تو دھیان ہی نہیں آتا. اللہ معاف فرمائے، شاید فہرست میں اللہ کا نمبر ہم نے سب سے آخر پہ رکھا ہو. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ہوں اور یقیناً ایسا نہ ہو، لیکن ہمیں تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے اس کو. حدیث کا جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے وہ خود مطلب خیز ہے اور نفس مفہوم کے بیان کے لیے اور اس کے بعد کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس کے مطالب و فوائد پر کچھ اور بھی لکھا جائے. حدیث کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کے صلاح و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا معیار نیت پر ہے. یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اسی کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو، اور جو عمل صالح کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو وہ صالح اور مقبول نہیں ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہری نظر میں صالح ہی معلوم ہو. حاصل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے. اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والی کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی. ایک غلط فہمی، اس غلط فہمی کو ضرور پڑھیے. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا چوری کی زمین اس غرض سے کہ اس پہ مسجد بناؤں گا، تو کیا نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا؟ کسی کو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب دار و مدار نیت پر ہے تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ اعمال صالح ہو جائیں گے اور ان پر بھی ثواب ملے گا. مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو سکے گا. غلط ہے. اصل بات کیا ہے کہ جو کام فی نفسی ہی برے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان میں حسن نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو بہرحال قبیح اور موجب غضب الہی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت کرنا اور ان پر ثواب کی امید رکھنا شاید ان کی مزید قباحت کا اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو. پتہ ہے یہ تو آپ نے مذاق کیا دین کے ساتھ، غلط کام کر کے یہ نیت کی میری نیت تو اچھی تھی، تو یہ ایک طرح سے مذاق ہے اور عند اللہ قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ایک قسم کا کھیل ہے. بلکہ حدیث کا منشا کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اعمال صالح کے متعلق یہ جتلانا ہے کہ وہ بھی اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں گے تو وہ پھر اعمال صالح نہیں رہیں گے، بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام برا ہی ہوگا. مثال سے بات ہمیشہ زیادہ سمجھ آتی ہے، اس لیے اللہ کا انداز ہے. قرآن میں بھی مثالیں بہت بیان ہوئی، یہاں بھی انہوں نے مثال بیان فرمائی کہ جو شخص نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کو ہم اعلیٰ درجے کا عمل صالح سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ خشوع و خضوع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی دینداری اور خدا پرستی کے متعلق اچھی رائے قائم کریں اور اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے، تو اس حدیث کی روح سے اس کی یہ خشوع و خضوع والی نماز اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. دین کا کام اگر اس نیت سے کریں گے کہ لوگ کہیں گے ان کا بڑا لیول ہے، یہ کام بڑا اعلیٰ کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں ایسا کام قطعاً قبول نہیں ہے. بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور کبھی بھی عبادت کا غرور نہیں کرنا چاہیے. شیطان نے عبادت کا غرور کیا تھا، اللہ کو بالکل پسند نہیں آیا. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، بتدریج ہوتے ہیں. پہلے نفس پرستی کا انسان میں بیج آتا ہے، پھر وہ اس کو انا کی اندر مزید اس کو تقویت دیتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، وہ پھر ایک تنا و شجر بن جاتا ہے.
پھر انسان کے اندر اتنے معاملات باطنی خراب ہو چکے ہوتے ہیں، جب اصلاح اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی اللہ فرما دے تو ہر چیز میں خشوع خضوع جتنا ہوگا اور اخلاص جتنا ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، نیت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کے ساتھ۔ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہوگا تو وہ بھی جہنم ہی میں لے جائے گا۔ حدیث میں وارد ہوا ہے، یہ حدیث بہت دل کے کانوں سے سنیے گا اور بالکل خشوع خضوع سے سنیے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سب سے پہلے اس شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوگا۔ آپ سمجھتی ہیں جہاد اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان جہاد میں مجاہد کا خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بجز قرض کے۔ اتنا بڑا مقام ہے مجاہد کا۔ شہاد میں شہید ہوا، اس کی پہلے پیشی ہوگی۔ وہ جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے، وہ یاد دلائے گے، اللہ اس کو یاد آ جائیں گی۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا بتلاؤ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا خدا بند میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا اور آپ کی رضا طلبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے تو صرف اس لیے جہاد کیا کہ آپ بہادر مشہور ہو، دنیا میں تمہاری بہادری کا چرچا ہو چکا، جو تم چاہتے تھے مل گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہم۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہماری نیت میں للہیت نہ رہے یا اخلاص نہ رہے۔ جہاد جیسی عبادت اور مجاہد جیسا آدمی بھی اگر نیت کے فساد کی وجہ سے اس طرح اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اور فی زمانہ نیتوں میں تو اخلاص رہتا ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے بھی تو ہمیں اخلاص سے اتنا دور کر دیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بس عفو و درگزر والا معاملہ فرمائے اور تجدید ایمان اور تجدید نیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھے مجاہد۔ اسی طرح ایک عالم دین۔ عالم دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا طالبات کہ آپ 6 سالہ درس نظامی کر لیں۔ ہر وہ دین کا علم رکھنے والا جو اتنا دین کی سمجھ رکھتا ہے جسے مبادیات پتہ ہو، بنیادی چیزیں پتہ ہو۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو آج ساری دنیا میں عالم ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہر بندے کو علم زیادہ ہے۔ پہلے وقتوں میں علم کم عمل زیادہ تھا، دور حاضر میں علم زیادہ عمل کم ہے۔ تو عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا اور اس سے بھی اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا میں نے آپ کے دین اور آپ کی کتاب کے علم کو پڑھایا اور یہ سب آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹے ہو، تم نے تو عالم قاری مولانا کہلانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ پھر بحکم خداوندی اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت کچھ مال و دولت دیا ہوگا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ عرض کرے گا خداوند میں نے تو خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ دنیا آپ کو سخی کہے، دنیا میں آپ کی سخاوت ہو گئی، پھر سے بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے نیتوں کے فساد، بالخصوص ریا اور نفاق سے۔ آپ دیکھیں کہ مالدار کی سخاوت بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، لیکن جو ایک پوائنٹ اس سے سمجھنے کا وہ دیکھیں، اللہ نے جس نے جو چاہا اس کو دے دیا، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ عالم نے عالم کہلوانا پسند کیا، وہ بڑا ملا کہلایا۔ سخی کہلانا مالدار نے پسند کیا، اللہ نے اس کو وہ دے دی چیز۔ مجاہد کہلانا، بڑا بہادر اور شجاعت والا کہلانا مجاہد نے پسند کیا، اللہ نے وہ چیز دے دی۔ لیکن نیتوں کی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے قبول نہیں فرمایا، دنیا میں وہ دے دیا جو وہ چاہتے تھے۔ میں اور آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں ہمیں اس طرح کی نعمتوں سے نہ نوازیں جو عند اللہ قیامت کے دن آپ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ بھئی اللہ ہمیں وہی دے جس سے اللہ ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال میں مگن ہو، اللہ تو ہم سے راضی ہیں، اور یہ فی زمانہ اس کی پہچان بڑی مشکل ہے۔ یقین کریں ابھی ایمان کا لیول اور ہے، اور حالات بدلتے ساتھ، ماحول بدلتے ساتھ، صحبت بدلتے ساتھ، بیٹھک چینج ہوگی، ہمارے ایمان کا لیول اور ہو جائے گا بالکل پست لو، کیونکہ زمانہ انوائرمنٹ بہت اثر کرتا ہے۔ ہمارے فضا میں اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت انسان قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اب ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں؟
کیسے بچائیں؟ اتنا مشکل ہے اس زمانے میں اپنے ایمان پہ محنت کرنا، سب کے لیے مشکل ہے، نیک کیا بد کیا عالم کیا جاہل کیا، بڑے سے بڑے پیر ہوں، کوئی بھی ہو، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، اپنے آپ کو اعمال پہ رکھنا بڑا مشکل ہے، اور اس طرح کے اعمال پہ رکھنا جو اللہ رب العزت نے ہم سے طلب کیا ہے، بے حد مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال میں نیتوں پر عمل کی کوشش کریں، اخلاص لائیں۔ ایک بات، اس پوری حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ میں اور آپ آج سے یہ نیت کرتے ہیں، نیت کر لیں آپ تمام طالبات بھی، تاکہ ہمیں نیت پہ ثواب ملے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں گے۔ آپ نے گھر میں مشین بھی لگائی ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ بھی، جن کی بھی خدمت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سے ہر چیز کو جوڑ دینا چاہیے ہمیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ عافیت فرمائے گا، اللہ کرم کرے گا، یہ جملے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو کچھ وقت کے لیے اللہ کا استحضار حاصل ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ اللہ کی طرف سے چلا جاتا ہے۔ یہ جملے بولنا سیکھیے، ہم یہ جملے بولا کریں گے انشاءاللہ، ہم نیتوں، ہر عمل میں نیت کیا کریں گے، اور ہر عمل میں اچھی نیت کیا کریں گے۔ یہ ہمارے آج کی اس پڑھی گئی حدیث کا خلاصہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے آپ بریکٹ میں، اس میں چیٹ میں بتا دیجئے کہ آپ تمام طالبات کو آواز آ رہی تھی۔ چیٹ میں بتائیے گا، میرے پاس آپ کی چیٹ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم